میں اس وقت جو ہے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں پڑھا بھی رہا ہوں، جو کہ اس وقت پوری دنیا کا گلوبل مرکز ہے، اور یہاں پڑھانے کے ساتھ ساتھ مجھے اس جامعہ میں نظامت کے حوالے سے بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 750 کے قریب طلبہ مقیم اور غیر مقیم پڑھ رہے ہیں، اور جو مقیم طلبہ ہیں ان کے لیے ہم نے باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے، رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے۔ اگر وہ نظام نہ ہو اور ایک چیز پراپر ٹائم پہ نہیں ہو تو چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے 4:30 بجے کے قریب اٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے۔ طلبہ کرام اپنے اپنے بستروں سے نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ نماز باجماعت سے فارغ ہونے کے بعد مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے۔ مدنی حلقوں کے بعد طلبہ جو ہے نا وہ اپنے کھانے کی جگہ پر پہنچتے ہیں، جہاں ان کے لیے کھانے کے لیے پہلے سے دسترخوان اور دیگر چیزوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے نا۔ تو الحمدللہ ناظرین، جب وہاں سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کر لیں، اپنے کمروں کی، اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ بدل لیں۔ اس کے بعد طلبہ اپنے اپنے یونیفارم میں مسجد کے صحن میں اتر آتے ہیں، اور اس کے بعد دعائے مدینہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جامعات المدینہ میں یہ دعائے مدینہ ہے، یہ الحمدللہ اس کے اندر صبح صبح تلاوت کلام مجید ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور طلبہ اور علماء کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ طلبہ نیچے سے اوپر آتے ہیں 7:55 پہ دعائے مدینہ مکمل کر کے، اور پھر کلاسوں میں بعد اب بیٹھ جاتے ہیں اساتذہ کے انتظار میں۔ تو تقریباً 8 بجے سے 1 بجے تک پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس میں مختلف اساتذہ کرام مختلف پیریڈز میں طلبہ کی تربیت علمی اور عملی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی ان کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک عالم کورس ہوتا ہے، اس کا آخری درجہ دورہ حدیث کہلاتا ہے نا، اور یہ سمجھیں کہ دارالحدیث کے نام سے موسوم ایک درجہ ہے، جس میں طلبہ حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بلا مبالغہ یہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا درجہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں اس وقت کم و بیش تقریباً 300-350 طلبہ موجود ہیں۔ جیسے ہی ہماری پڑھائی ختم ہوتی ہے نا 1 بجے، اس کے بعد طلبہ جو ہے نماز ظہر کی تیاری کے لیے وضو خانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد میں 1:30 بجے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں ظہر کی۔ اس کے بعد باقاعدہ درس کے حلقے لگتے ہیں مسجد میں، جس میں فیضان سنت سے درس دیا جاتا ہے، اور طلبہ اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، پورا ایک جدول ہے پورے ہفتے کا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، ناشتے کے حوالے سے بھی، اسی طرح دوپہر کے کھانے کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح رات کے کھانے کے حوالے سے بھی مختلف قسم کا جدول ہے۔ ہر دن علیحدہ کھانا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ظہر کے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں طلبہ، تو اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ یہ پڑھائی کرنا چاہیں تو پڑھائی کا حلقہ لگائیں، اور آپشنل ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر لیں۔ اس کے بعد تقریباً 3:30 بجے سب کو آف کرنے کا کہا جاتا ہے کہ وہ آرام کریں، تاکہ پورا دن جو انہوں نے صبح اٹھ کر ٹائم صرف کیا ہے اس سے جو تھکاوٹ ہوئی ہے اسے وہ تراوٹ حاصل کر سکیں۔ جیسے 3:30 بجتے ہیں تو یہ تقریباً سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اور 3:45-4 بجے تک طلبہ سو جاتے ہیں۔ پھر ان کو عصر کی نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد درس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو اپنے جو کام نمٹانے ہیں وہ کرتے ہیں، اور مدنی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان جتنے بھی جامعات المدینہ ان میں مدنی کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں مغرب کے بعد، تو مغرب کی نماز وہاں پڑھ کے یہ جامعہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جامعہ میں ان کے لیے مغرب اور عشاء کے درمیان کھانے کا اہتمام ہوتا ہے رات کے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ جیسے ہی اذان عشاء ہوتی ہے تو طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کے فیضان مدینہ کے صحن میں پہنچ جاتے ہیں، اور فیضان مدینہ کے صحن میں وہ کتابیں ڈیسکوں پہ رکھ کے باقاعدہ نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا تو سورہ ملک کا حلقہ لگتا ہے، اور صلاۃ التوبہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جماعت کی صورت میں یہاں صلاۃ التوبہ ادا کروائی جاتی ہے، جیسے صبح اشراق چاش جماعت سے ادا کروائی گئی۔ یہ صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کر کے اپنے تعلیم کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ یہ گروپ اسٹڈی کہلاتی ہے، اس کو ہم حلقہ کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ان کا تقریباً 11:30 پونے 12 بجے تک چلتا ہے عشاء کی نماز سے، اور اس کے بعد ہم ان سے، ہمارے جو ناظمین ہیں متعلقہ، وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ لوگ اوپر جائیں تاکہ آپ آرام کر سکیں اور صبح ٹائم سے اٹھ سکیں۔ وہاں یا جا کر اپنے بستر بچھاتے ہیں، اور اللہ اور رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور مدینے کی یادوں میں کھو جاتے ہیں، اور ان کو پھر صبح 4:30 بجے اگلے دن جگایا جاتا ہے۔ ایک ایسا جدول ہے جس پر اگر عمل کرے 8 سال آدمی، تو یہ ایک طرح سے فوجی جس طرح تیار ہوتا ہے نا،
اس طرح سے یہ دین کا سپاہی بن کر نکلتا ہے اور بھرپور طریقے سے دین کی خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔